بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من العن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوا على اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان کرام قدر ذکر اہل بیت ایسا ذکر ہے کہ جسے خدا پسند کرتا ہے اور یقیناً ذکر اہل بیت میں تاثیر ہے کہ جب تک ذکر اہل بیت باقی رہے گا اللہ کا دین باقی رہے گا اور اسی لیے اللہ نے محبت اہل بیت کو محور بنایا ہے جہاں 1,24,000 پیغمبروں سے اجر رسالت کا سوال کیا گیا تو کسی نبی نے اپنا اجر نہیں مانگا بلکہ یہی کہا کہ ہمارا اجر خدا کے ساتھ ہے۔ جب آخری نبی نے غدیر میں ولایت علی کو پہنچایا اور جب سوال کیا گیا اجر رسالت کا تو اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اجر رسالت ہمارے خدا کے ساتھ ہے بلکہ خدا نے خود کہا کہ اجر رسالت میں اب مانگا جائے اور وہ محبت مودت اہل بیت ہے۔ یہ اجر رسالت نہ صرف آخری نبی کی بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کی اجر رسالت مودت اہل بیت محبت اور اجر کام مکمل ہونے کے بعد مانگا جاتا ہے۔ جب کام مکمل ہوتا ہے اجر مانگا جاتا ہے، کام ہونے سے پہلے اجر نہیں مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی جو نبی سے پوچھا جاتا کہتے ہیں ہمارا اجر خدا کے ساتھ، اس لیے کہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ کام مکمل کہاں ہوا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں پر دین کامل ہوا ہے غدیر۔ اس لیے ولایت محور ہے، ولایت محور۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا معاملات کے سلسلے میں، وہ یہ کہ جیسے کہ معاملات کو اہل بیت علیہ السلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ عبادتوں سے کم نہیں ہے معاملات بلکہ معاملات کو شاید عبادت سے زیادہ اہمیت دی گئی، اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام نے فرمایا چھٹے ماہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد فرمایا لا تنظروا الى طول الركوع والسجود۔ دیکھو ہرگز کبھی بھی کسی کے
طولانی رکوع اور طولانی سجودوں کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جانا، بھٹک نہ جانا. لأنها اعتادہ، کیونکہ ممکن ہے یہ چیزیں اس نے عادت کر لی ہے، عادت کی بنا پر. لو ترکا استوحش، اگر وہ چھوڑ دے اسے وہ وحشت کرنے لگے گا. اس کے بعد امام نے فرمایا وَلَٰكِنْ تَنْظُرُوا إِلَىٰ صِدْقِ حَدِيثٍ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، مگر یہ کہ انسان کو اگر جانچنا ہو، دیکھنا ہو، تو اس کے صدق حدیث، سچائی اور ادائے امانت، امانت داری میں کتنا وہ اہمیت ہوگا. تو معاملات کو اہل بیت نے معیار بنایا ہے انسان شناسی کے لیے. اور اسی معاملات میں سے جو انسان کو کسی بھی کام کے بدلے میں پیسہ آتا ہے، یہ دیکھیں اسلام اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ کسی بھی کام کے مقابل میں اگر کوئی پیسہ آتا ہے تو یہ کام ویلیبل ہے یا نہیں ہے. اور وہ کام اگر ویلیبل ہے اسلام کے نزدیک، شریعت کے نزدیک، تو اس کے مقابلے میں پیسہ بھی لینا جائز ہے. ورنہ اگر کام ویلیبل نہیں ہے اس کے مقابلے میں پیسہ بھی نہیں سکتا. اگر ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کسی بیمار کو تشخیص دیتا ہے، اس کی نبض دیکھتا ہے، اس کا بخار چیک کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، آپ بیمار ہیں، آپ فلاں دوا کھائیے. تو یہ ڈاکٹر کا کسی بیمار کو دیکھنا، اگرچہ یہ ایک سوشل ورک ہے، ایک انسانی ہمدردی کا کام ہے، کہ انسان کا کام آنا کہا جاتا ہے، مگر اس کے مقابل میں اگر کوئی چاہے پیسہ لے، وہ پیسہ لے سکے، جائز ہے. اس کے کام کے بدلے وہ پیسہ لے رہا ہے، وہ پیسہ لے سکتا ہے. یہ کہہ کر کہ مثلا ایک سوشل ورک ہے، یہ ایک انسانی ہمدردی ہے، ایک انسان کے کام آنے والا کام ہے. ایک انجینئر ہے، اسے گھر بنانا آتا ہے، تو وہ کسی کے لیے اگر ڈیزائن کر دیا، اس کے لیے گھر آرکیٹیکچر کر دیا انہیں، تو یہ اس کے مقابلے میں پیسہ لے سکتا ہے. اگرچہ کسی کی مدد ہے، ہیلپ ہے، مگر ہر کام کے بدلے میں پیسہ جو لیا جاتا ہے، شریعت اسے معائنہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جائز ہے، اس کے مقابلے میں پیسہ لیا جا سکتا ہے. اسی میں سے کاموں میں سے کام دلالی ہے. مثلا گھر کا بکانا، گھر کے بیچنے میں یا کرائے کے مکان میں، اس میں کوئی افراد مثلا کام کرتے ہیں دلالی کا، کہ مثلا مالک مکان کرایہ دار کو ملاتے ہیں آپس میں، یہ مکان ہے، اتنا کرایہ ہے، اتنا رہن ہے. اگر دونوں کے درمیان اگر معاملہ ہو جائے تو ایک معین مقدار ہر کسی کی تعین ہوتی ہے، کہ مثلا 1%، 2%، یا ایک مثلا مہینے کا کرایہ پہلے سے طے شدہ ہے، یہ ان کی فیس ہے، یہ ان کی خدمت کا اجر تعین شدہ ہے. یہ کام صحیح ہے یا نہیں؟ اسلام کہتا ہے بالکل صحیح ہے. آپ کسی بھی کام میں آپ دلالی کا کام کریں کہ جو کام بھی حلال ہو، حلال کام ہو، اس میں دلالی کرنا جائز ہے. ہاں اس میں یہ چیز مشخص ہو کہ مثلا آپ ایک ایجنٹ ہیں، جیسے بات آتا آج کل یہ خود بھی ایک کام ہے بہت ہی، یعنی کہ مہذب کام مانا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کے آفیسز ہوتے ہیں، وہاں پر جا کے لوگ رجوع کرتے ہیں گھروں کے لیے، پراپرٹیز کے لیے. بڑے بڑے بلڈرز بن گئے ہیں، مثلا جو دلال کہے جاتے تھے وہ لوگ اب دوسرے نام میں بلڈرز کہتے ہیں اپنے آپ، پراپرٹی ڈیلرز کہتے ہیں، مگر ہے دلال. دیکھا گیا تو ان کا جو ورک ہے، کام ہے، وہ دلالی ہے. مگر آج کل وائٹ کالر والا کام ہو گیا ہے دلالی، تو اس کے مقابلے میں پیسہ لینا جائز ہے. مگر یہ ہے کہ اس میں کچھ شرائط ہے، وہ یہ ہے کہ سامنے والے کو معلوم ہو، مشخص ہو کہ مثلا آپ ایجنٹ ہیں، آپ کام کر رہے ہیں اور اس کے مقابل میں آپ اپنی فیس لیں گے، اور آپ کی فیس پہلے سے معین ہو. یہ نہیں کہ کام ہونے کے بعد سے آپ بولے میری فیس 10% ہے، یہ نہیں، پہلے سے معین ہو آپ کی فیس، کہ ہم اتنی فیس لیں گے، اتنے % لیں گے. جو بھی معاملہ ہوگا مالک کے مکان کے کرایہ کے درمیان ہم طے کرائیں گے. آپ کو کم کرانا ہے ہم کم کرائیں گے، اور کم کرا کے آپ کو یہ گھر دلائیں گے، اور اس کے بعد اتنے % ہمارے ملیں گے. مالک کے مکان یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں بکاؤ،
تاکہ آپ کو اتنے پرسنٹ ہم آپ کو فائدہ دیں. تو دونوں کے درمیان اس کو معاملہ کرانا ہے تاکہ اس کا فائدہ بھی. تو یہ کام حلال ہے، جائز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ کیا گیا کہ اگر انسان کسی کو معلوم نہ ہو گیا مثلا آپ دلالی کرتے ہیں، آپ ایک کامن پرسن ہیں، آپ سے کہا گیا ہے کہ مثلا مجھے ایک مکان چاہیے یا مجھے ایک مثلا موبائل چاہیے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے لیے موبائل لے کر آتا ہوں. موبائل کی قیمت بازار میں مثلا 20,000 روپے. آپ سے میں نے 20,000 روپے لیے اور میں اپنے دوست کی دکان میں جاتا ہوں، جا کر اپنی دوستی کا استعمال کر کے اسے چکا کر اسے کنسیشن میں یا کرسمس یا نیو ایئر کا کنسیشن میں لیتے ہوئے میں نے 15,000 میں اسے لے لیا. اب یہ 5,000 روپے جو بچ گئے کیا میں رکھ سکتا ہوں؟ کیا میرے لیے حلال ہے؟ شریعت کہتی ہے نہیں، یہاں پر یہ کام صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کام دلالی نہیں ہے، آپ ایک جرنل آدمی ہیں. آپ سے کسی دوست نے کہا، آپ کی پہچان والے نے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور اس کی قیمت تقریباً یہ ہوتی ہے، تو اس کو پتہ نہیں، اس کو تو یہ پتہ ہے کہ موبائل مثلا 20,000 کا ہے اور آپ اسے 20,000 لے کر اسے 20,000 کا موبائل لا کر دے دیے، مگر وہ موبائل حقیقت میں تھا 15,000 کا. تو 5,000 روپے بیچ میں سے جو یہ جائز نہیں ہے، یہ پیسہ حلال نہیں ہوتا ہے. یعنی میں نے آپ سے یہ کہہ کر کہ بھائی مارکیٹ میں تو یہی چلتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کیٹرنگ کا بزنس کرتے ہیں، شادیوں کے آتے شادیوں کا ایام چل رہے ہیں، فصل ہے، تو اب بتاتے ہیں کہ دیکھیے گوشت کی قیمت یہ ہے، چاول کی قیمت یہ ہے، تمام چیزوں کی قیمتیں بتاتے ہیں، مگر ان کو خود جو قیمت میں پڑتا ہے شاید اس سے آدھی قیمت میں پڑتا ہے. ان کو جا کے پتہ ہے کہ کہاں سے لیا جائے، مگر آپ کو بتاتے ہیں کہ مثلا ایک پرسن کا مثلا ہو رہا ہے مثلا 800 روپے، ایک پرسن کا ہو رہا مثلا 1,000 روپے. آپ سے 1,000 روپے میں لیے، مگر ان کو پڑتی ہے مثلا 400 روپے 300 روپے. تو یہ اس طرح سے دکھا کر کمانا یہ جائز نہیں ہوتا، یہ حرام. آپ یہ بولیے کہ ہم آپ کو اتنے ڈشز چاہیے، اتنی اس کی قیمت 500 روپے کے حساب سے ہوتے فی پرسن. اب ان کو پڑتی ہوگی 300 روپے، مگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 500 میں دیں گے، ہم آپ کے لیے 500 میں طے کریں گے، 600 میں طے کریں گے. بتا دیجیے اگر آپ کو پسند ہے آپ اسے انتخاب کیجیے. اب وہ اسے کتنے میں انہیں پڑتا ہے ان کا بزنس ہے، وہ جائز ہے. ہاں یہ بتا کر کے اس کی قیمتیں یہ ہے، جسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں اتنا ہی پڑا ہے، میں اتنے میں بیچ رہا ہوں آپ کو، اور اگر حقیقت میں ایسا نہیں پڑا اس کو تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے، اور جھوٹ سے پیسہ کمانا حرام ہے. یہ چیز یعنی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ میں آپ سے پیسے لے رہا ہوں، مثلا میں آپ کے لیے مجلس کے تبرک کا اہتمام کروں گا، مثلا روٹی پڑ رہی 10 روپے، اب اگر مجھے وہ پڑ جاتی ہے مثلا 8 روپے، مثلا اس لیے کہ مطلب دکان والا میرا دوست ہو گیا، انہیں میرے کو 8 روپے میں دے رہا ہوں. اب آپ کو تو نہیں معلوم بازار میں 10 روپے میں روٹی ہے. اب وہ جو پیسہ مجھے مل رہا ہے اب یہ جائز نہیں ہوتا. یہاں پر اگر آپ بول کے لیجیے کہ بھائی دیکھیے تبرک کا اتنا پیسہ ہوتا ہے، اس میں سے جو باقی بچ جاتے ہیں وہ سروس چارجز. دیکھیے مثال میں فقط دے رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر ابو بھائی بڑی امانت داری کے ساتھ تبرک کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ مجالس کی برپا کرنا، اس میں 2 فرد بہت مہم ہے، ایک نثار بھائی اور دوسرے ابو بھائی. اس کی بنا پر یہ مجالس چل رہے ہیں، یہ مجالس جاری ہیں، بڑی خلوص کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. معاملات میں انسان بہت محتاط رہے کہ جو پیسہ اس کے مقابل میں آ رہا ہے یہ پیسہ حلال ہے حرام ہے. اگر 1 روپیہ بھی حلال کا حرام کا انسان کی زندگی میں آ جائے، دیکھیں انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی کو برباد کر سکتی ہے. اگر حرام کے پیسے اگر آ جائے تو کس مقابل میں یعنی کہ یہ پیسہ آ رہا ہے، کس چیز کے مقابل میں پیسہ لیا جا رہا ہے.
یعنی سامنے والے کو دیکھیں، سامنے والے کو دھوکا نہ، اگر سامنے والے کو پتہ چلے تو وہ ناراض نہ ہو کہ دیکھیں کہ اتنے میں پڑا ہے، اب اس میں سروس چارجز مثلا کتنے لے رہے ہیں، سروس چارج بول کے لے رہے ہیں، بول کے، یہ شفافیت ہے۔ تو معاملات میں دلالی کے جو احکام ہیں، دلالی کے مسائل میں، کہ جہاں پر مشخص ہو کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، یا آپ مثلا اس کے بارے میں بات ہی نہ کریں، قیمت کے بارے میں کہ آپ کو مثلا کیا چیز کتنے میں پڑتی ہے، مثلا آپ کو سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ بولیں کہ جرنلی آپ دیکھو مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے، مثلا اس کے مقابل میں مثلا معمولاً اتنا تو ہوتا ہے، اب اس کے بعد وہ تبرک کا اہتمام کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے اور اس کے پاس بچ جاتے ہیں تو وہ اس کی محنت کے پیسے، وہ اس کے لیے جائز ہے، وہ حلال ہے اس کے لیے پیسے، کہ جہاں پر آپ مشخص نہ کریں۔ ذکر اہل بیت ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان خدا تک پہنچے، اور ہرگز اہل بیت علیہ السلام کا ذکر انسان کو گناہوں کی جانب نہیں لے جاتا۔ اور یہ ایام جناب ام البنین کے وفات اور شہادت کے ایام، کہ کل جو آنے والا دن ہے جناب ام البنین کے وفات کا دن، جناب ام البنین وہ بیوی ہے تاریخ میں کہ جس نے اپنے بچوں کو ایسا تربیت کیا کہ کبھی زہرا کے فرزندوں کو بھائی نہ کہنا، اس لیے کہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ یہ تم ان کے برابر ہو، بھائی نہ کہنا۔ کہ بچوں کو سکھانے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے در کے غلام ہیں، ہم ان کے گھر کے کنیز ہیں، ہم ان کے برابر نہیں ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو زہرا کے فرزندوں کے برابر نہ سمجھنا۔ یہ ام البنین کی تربیت ہے۔ جنت البقیع میں بیٹھ کر جناب ام البنین 4 خط بنایا کرتی تھی، اس لیے ام البنین کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ ام البنین اپنے بیٹوں کے خط میں نہ جا سکی تو جنت البقیع میں 4 خط کھینچتی تھی اور اس کے بعد مٹا دیتی اور ایک لکیر بنا کر کہتی میں اپنے بیٹوں پر نہیں روں گی، میں زہرا کے لال پر روں گی، اس لیے کہ میرے بیٹوں پر رونے کے لیے ماں موجود ہے مگر حسین پر رونے کے لیے ماں موجود ہے، حسین پر گریہ کرنے کے لیے ماں موجود نہیں ہے، میں حسین پر گریہ کروں گی۔ جب بشیر مدینے میں آ کر اطلاع دیتا ہے کہ کربلا میں شہید کر دیے گئے شہداء، ایک مرتبہ ام البنین آئی، آ کر سوال کیا بشیر بتا میرا بیٹا کیسے شہید ہوا؟ تو بشیر ایک مرتبہ بتانے لگا کہ عباس کے بازو قلم ہوئے اور سر پر گرز لگا، عباس شہید ہوئے۔ ام البنین نے کہا میں عباس کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، میں اپنے حسین کے بارے میں سوال کر رہی ہوں، یہ بتا کہ میرا حسین کیسے شہید ہوا؟ جب بشیر نے بتایا کہ حسین کو چاروں طرف سے گھیر کر مارا گیا، کوئی تلواریں مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا جھولی میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارگاہ پروردگار ہم سے ذکر قلیل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں علیل ہے ان سے سے دعا کرتے ہیں، بہت سارے مومنین بیمار ہیں، ہمارے مسلمان میں سے عباس علی بیگ صاحب اور سید اشرف صاحب اور بہت سارے مومنین، ہمارے حیدر بھائی حیدریہ برو حیدر بھائی بیمار ہے، علیل ہے، بہت سارے مسلم بیمار ہیں اور میری بھی تھوڑی سی مزاج صحیح نہیں ہے، بخار ہے کل سے۔ اللہ تمام مومنین مومنات میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات
مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع جنت المعلیٰ کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام بالخصوص داعش و طالبان آل سعود کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ بانی مجلس کے مرحومین حاضرین و جملہ مرحومین مومنین